الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ الی آخرہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ کیا کہ دین کی بات سننے کے لیے اپنے کاروبار سے جان چھڑا کر یہاں بیٹھنے دیا۔ یہ نیک عمل کرنا، سننا، دوسروں تک پہنچانا، یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کرنے سے آدمی کا وزن بڑھتا ہے، اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا حکم، یہ سب دل میں دماغ میں رہے گا، اس کا ایک روب و دبدبہ بنتا ہے۔ اللہ کے حکم سے بے پرواہ عمل کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کھوکھلا ہے، خالی ہے، ڈھانچہ پھر رہا ہے، اس کا روب و دبدبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نیک عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کی فکر رہنا، اللہ کا دھیان نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا ہے۔ عورتیں دیندار نہیں بنی ہیں تو ہم کتنا بھی نماز پڑھیں، جماعت میں جائیں، تسبیح ہلائیں، کچھ بھی کام نہیں آنے گا۔ اگر گھر میں عورت کا مزاج، بیوی ہے، ماں ہے گھر میں، ان کا مزاج دین کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا دین جتنا بھی ہے سب گھر میں جاتے وقت باہر چھوڑ کے جانا، پتہ اس سے زیادہ کیا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے اندر دین آ گیا تو پھر وہ خود سب کو چینج کر دے گی۔ ایسا ہوتا ہے اندر عورتوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ۔ ایک گھرانہ تھا نیک دیندار، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی جو تھی اس کے ابا بیمار ہو گئے، تو خط لکھوا کے بھیج دیا۔ پوسٹ آفس میں پہلے جاتا ہی تھا کہ میں بہت بیمار ہوں، جلدی آ کے مل لے، گارنٹی نہیں ہے زندگی کی۔ وہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس لڑکی کا شوہر گھر میں نہیں تھا، کہیں سفر میں کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ تو اس نے جواب لکھوایا کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، اس لیے میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنے کا۔ خط بھیجی، چلا گیا۔ وہاں خط پہنچا تو پھر باپ نے خط لکھوایا کہ سیریس بیماری ہے، کوئی امید نہیں ہے، ملنا ہے تو آ کے مل لو ورنہ اب ملاقات نہیں ہوگی۔ خط پہنچا اس کے پاس 4-5 دن میں۔ اس لڑکی نے پھر خط لکھوایا جواب کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں اور شوہر کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ خط دوبارہ لکھوا کے بھیجیے نہیں، یہ خط وہاں پہنچا نہیں ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ پھر خط آیا ادھر سے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، ملنے کے لیے بلائی تو آئی نہیں۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ خط پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے باپ کے لیے دعائے مغفرت، قرآن پڑھ کے دعا کرنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا، یہ سب کرتی رہی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر آیا، اداس غمگین بیٹھی رہتی تھی، دعا کرتے رہتی تھی، ذکر کرتے رہتی تھی۔ تو شوہر آیا تو غمگین دیکھا تو پوچھا، بھلی مانس یہ کیا ہوا، پریشان کیوں ہے، غمگین کیسے دکھ رہی ہے؟ کہا کچھ نہیں، یہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا گئی نہیں وہاں؟ کہا نہیں گیا۔ کہیں گو؟ تو شریعت کا حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جرم ہے، گناہ ہے،
تو کہا اللہ کی بندی میں ایسے کام سے روکتا کیا ہے؟ تم کو وہاں جانے سے روکتا ہے، موتے میں بھی جانے سے روکتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا وہاں جانے سے روکتا کیا ہے؟ کہا آپ روکتے یا نہیں؟ شریعت کا حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی گھر سسرال گئے، وہاں پہنچے، وہاں رہے، تعزیت کیا، قبرستان گئے، دعا وغیرہ کیا، جو کرنا تھا کیے، پھر گھر آ گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ لڑکی خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کا ابا جان ایک دم ہٹا کٹا ہے، زبردست لباس میں ہے، ایک دم خوبصورت سفید لباس میں، اور ہنستے ہوئے اور نورانی چہرہ ہے۔ خواب میں دیکھ رہی ہے تو پوچھ رہا ابا جان آپ تو بوڑھے تھے، تو یہ جوان کی طرح ہے، حساس و بشاش اور خوبصورت چمکدار جوڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا حال ہے؟ کہا تو نے شریعت پر عمل کیا، اللہ نے مجھے بخش دیا، تیرے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی، تیرے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ یہ عورتیں دیندار رہیں تو زندہ لوگوں کو ولی تو بنا ہی دیتی ہے، مرے ہوئے لوگوں کو بھی جنتی بنا دیتی ہے اگر عورت دیندار ہو۔ ورنہ ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شوہر صبح میں ادھر ڈیوٹی میں گیا تو بیوی ادھر ڈیوٹی میں جاتی ہے، یہ حالت ہے ہماری۔ لپسٹک لگا کے، سنگار کر کے، سب سونا چاندی سب باہر نکال کے، برقع سے باہر، نقاب سے سب باہر نکال کے رکھتی ہے، آگے پیچھے لٹکا کے، لوگاں دیکھنا، یہ جنت میں لے جائے گی؟ یہ تو اتنی خراب ہے کہ ان کی وجہ سے 4 نسل جہنم میں جائے گی، اتنا ان کا نیت خراب ہے۔ ایسی ہوتی ہے عورتیں، اگر ان کے اندر دینداری آ جائے تو ان پر زیادہ محنت کریں، اگر ان کے اندر دینداری نہیں ہے تو آپ کا سارا دین چوکٹ سے باہر دہلیز تک رکھ کے اندر آنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، پھولوں کے سیج میں سوتا تھا، سونا چاندی کے لحاف بچھاتا تھا، اتنا بادشاہ تھا، سیدھا سادہ تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن بادشاہ بنا ہوا تھا۔ اس کے بستر سیدھا کرنے کے لیے ایک لونڈی تھی، باندھی، بستر بچھاتی تھی، صفائی کر کے رکھتی تھی، تو روزانہ وہ کرتی تھی، اس کا ڈیوٹی وہی تھا۔ ایک دن آگے بستر بچھا کے، اچھا گدا ہے اور خوشبو وغیرہ چھڑک دینا، تکیہ لگانا، اس میں پھول ڈیزائن کے پھول رکھنا ادھر ادھر، پورا ریڈی کر کے وہ سوچ لے کہ یار اس میں سوئے تو بڑا مزہ آتا ہوگا، چلو میں سو جاتی ہوں، وہ بادشاہ سونے آئے گا نا، اس سے پہلے اٹھ کے ہم چلے جائیں گے۔ وہ گدے میں سوئی، کام کر کے تھکی ہوئی تھی، کیسا کہ سوتے ہی نیند آ گیا۔ بادشاہ کے سونے کے ٹائم ہوا تو آیا اندر، دیکھا تو میرے بستر میں سوئی ہوئی ہے یہ لونڈی، یہ باندھی، یہ نوکر۔ کھڈی اٹھایا اور کھڈی سے مارا، 2-3 بار مارا باندھی کو۔ یہاں سونے کی جگہ ہے، یہ تمہارے سونے کے واسطے ہے، یہاں تو کیوں سے تمہارے واسطے ہے نا ادھر باہر۔ تو مار لگنے کی وجہ سے وہ باندھی رونے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ کھڈی سے ماریں گے تو روتے نہیں، زور زور سے رونے لگی، روتے روتے ایک دم ہنسنے لگی۔ بادشاہ کا مینٹل اٹھ رہا ہے کہ ارے بھائی روئی، وہ تو سمجھ میں آیا کہ مار کی وجہ سے رو رہی ہے، ہنستی کیوں ہے؟ کہا مجھے سمجھا، تو ہنسی بھی کیوں اور روئی کیوں، دونوں مجھے جلدی سے سمجھا۔ یہاں کہا کہ رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور آپ بھی سمجھے گے کیوں روئی ہے، مارے تو روئے گا نہیں آدمی۔ ہنسا اس لیے ہوں کہ اتنا زبردست بستر میں سونے کی سزا یہ ہے، صرف 2 منٹ سویا ہوں، کھڈیاں سے مارا لگتی ہیں، 2 منٹ سوئے تو ایسے موت کے مارا ہے۔ جو روزانہ سوتا ہوگا اس کو کیسے مار پڑے گا، اس کے لیے کیسے کیسا عذاب ہوگا۔ وہ بادشاہ کو دماغ کھل گیا، چکرانے لگا کہ یار یہ تو بڑا زبردست بات کر رہی ہے، 2 منٹ سوئی ہے تو موت کے مارا لگے، کھڈیاں سے مارا، میں تو بیل کے ناتھ روزانہ سوتا ہوں اس میں، تو مجھے یہ مار پڑ دی گیا ہے۔ وہ ڈر گیا ایک دم، حکومت سلطنت سب لات مارا، چھوڑا ہٹایا، جنگل میں گیا، چھوٹا سا کھوٹا بنایا، وہیں بیٹھ گیا، اللہ 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 ہی اللہ اللہ اللہ، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، دین سیکھنے میں، سکھانے میں، پوری زندگی وہیں ختم کر دیا۔ اب ولی بن کے مرا، اللہ نے اس کے نیک عمل کو قبول بھی کر لیا۔ تو عورت اگر دیندار ہو
تو سب کو چینج کر دے گی، حکومت بھی چھوڑا دیتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر 4-5 نسل کو جہنم میں لے کے چلی جائے گی۔ اس لیے عورتوں پر زیادہ محنت کریں، ان کو دیندار بنائیں۔ عورتیں پہلے تو مانتی نہیں ہے نیک عمل، دین، شریعت، جب ماننے پہ اتر جائے تو پھر وقت کا بادشاہ، ظالم، جابر، بدماش، غدار کوئی بھی ہو، ڈٹ جاتی ہے وہاں پہ۔ میں آپ کے سامنے مثالیں دے سکتا ہوں، فرعون سے بھی بڑا کوئی ظالم ہوگا دنیا میں؟ فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کافر ہے، جہنمی ہے، بیوی جنتی ہے۔ تو اگر اس کے دل دماغ میں شریعت کا مزاج رچ جائے، بس جائے، تو ساری دنیا کی حکومت بھی اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورتوں کو دیندار بنائیں، ان کے سامنے اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم، نبی کا احکام، نبی کی سنت، یہ ساری چیزیں بتا کے، سکھا کے مزاج ان کا شریعت کے مطابق بنا دیں، پھر وہ سب کو خود شریعت کے مطابق ڈھال دے گی۔ اور اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، آپ کے پاس ہے خالی، تو وہ گھر سے باہر رکھ کے آنا پڑے گا اندر۔ اس لیے عورتوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ نہیں آپ کو آتا کیا بولیں، کیا سمجھائیں، تو جو یہاں سے سن کے جاتے ہیں مسجد کی تعلیم میں، وہ جا کے بیٹھا کے 1 منٹ سنا دیں کہ حضرت آج حدیث بیان کری، قرآن شریف پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے بولی اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ حکم، بس اتنا ہی سنا دیں۔ ایک نہ ایک دن اس کی برکت ظاہر ہوگی، آپ کو اپنے آنکھوں سے دکھے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوا۔ اس لیے محنت کریں، فکر کریں۔ اسی لیے بزرگان دین کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں تعلیم کرو، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بچی ہے تمہارے گھر میں، بیٹی ہے، جو بھی ہے، دین کی بات دھیرے سنتے سنتے ایک دن چینج ہو جائے گی۔ ان کو دیندار بنانا ہے، ان کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، صحیح ڈھنگ طریقہ سیکھ کے ان کو بھی سکھانا ہے۔ تو سیکھنے کے لیے جو اللہ والے بولتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں رہ کے، کاروبار میں رہ کے، دماغ فری سے رہتا نہیں، ٹینشن میں رہتا ہے، بیپار ہے، ادھر یہ کام ہے، وہ کام، اللہ کے راستے میں نکلو اور اچھا نو ٹینشن ہو کے، اچھی طریقے سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کے سیکھو، صحیح ڈھنگ سے سیکھ کے آ کے گھر میں سکھاؤ۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں ہم۔ اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے مر جائیں، آپ کے گھر والے سب بھوکے مریں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بیٹی ہوگی، وہ روئے گی، بیوی ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، یہ رونا، یہ دھونا، یہ پریشانی، یہ صبر، یہ سب کچھ کریں گے تو ہدایت کے فیصلے اتریں گے۔ آپ قربانی دیں گے، آپ کی بیٹی آپ کو دیکھنے کے لیے روئے گی، 1 سال کی بچی ہے، وہ روئے گی، ابو نہیں دکھ رہے ہیں، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ گاؤں میں، کھیڑے میں، مورت لوگوں کے بستی میں ہدایت کے فیصلے اتریں گے۔ آپ قربانی دیں گے تب نہ ہوگا۔ ایک دن بھی نکلنے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بزی ہیں، وہ ساری دنیا میں چلا رہا ہوں، ہاں تو آپ چلاتے رہیں، پھر ہدایت کے فیصلے نہیں اتریں گے۔ یہ جو قربانی دے بھائی، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے 40 دن 4 مہینے کے لیے نام لکھوائیں۔